ان کی بارگاہ سے رحمتوں کو لوٹنے کے لیے لوگ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی شمار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے وعظ میں انہوں نے کہہ دیا، انا بین الاولیاء کل کرکی کی بین الطیور، میں اولیاء کرام کے بیچ میں اتنا اونچا ہوں جیسے سیمرغ چڑیوں میں ایسا اونچا ہوں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید سید علی نام کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اتنی بڑائی آپ کرتے ہیں؟ کمبل اٹھا کے پھینکا، اپنے اوپر جو لگائے ہوئے تھے کمبل اٹھا کے پھینکا اور فرمایا کہ اتنی بڑائی آپ کرتے ہیں، مجھ سے تو مقابلہ کر لیجیے۔ اب مریدوں کے جھرمٹ میں اگر کوئی پیر کے خلاف بولے تو مرید پیر کو تاؤ آئے کہ نہ آئے، مرید تو بالکل ان کے اوپر وحشت سوار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کی خبرگیری کے لیے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن تفسونجی فرماتے ہیں، خبردار کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رواں رواں انوار و برکات کا خزینہ ہے۔ فرمایا آپ اپنا کمبل اوڑھ لو اور بتاؤ کہ تم کس کے مرید ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ فقیر نے کمبل پھینک دیا، اب نہیں اوڑھے گا۔ اور وہیں سے 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا دہبہشت، تو وہیں سے آواز دی اپنی اہلیہ کو، بیوی کو، اے فاطمہ میرا کرتا لے کر فوراً آؤ۔ اب کیا تھا ان کا معاملہ اور ان کی بیوی کا معاملہ، 10 میل سے وہ فوراً کرتا لے کے چند سیکنڈوں میں پہنچ گئے، اور یہ انہوں نے کپڑا زیب تن کیا۔ تو فرماتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں اور انہی کے برکات ہیں میرے اندر۔ تو کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ میں تو ان کو پہچانتا نہیں۔ کہیں کہ وہ بغداد میں رہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے 4 خلیفہ لوگوں کو کچھ نذرانہ دے کر بھیجا، غوث پاک کی طرف کے جا کر پیش کرنا اور کہنا کہ کبھی بارگاہ رب کی حضوری کے وقت آپ کو میں نے دیکھا نہیں، آپ کیسے ولی ہو گئے؟ تو یہ کبھی میں دیکھا نہیں۔ تو سرکار غوث پاک وہاں کا منظر بغداد سے ہی دیکھ رہے تھے، اپنے 2 خلفاء کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے کر بھیجا۔
جاؤ تفسونت شہر جاؤ، وہاں عبد الرحمن تفسونجی ہیں، ان کی خدمت میں یہ پیش کر دینا، اور راستے میں ان کے بھیجے ہوئے 4 لوگ آ رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ واپس لے جانا، وہیں پہنچانا، اور شیخ عبد الرحمن تفسونجی سے یہ کہہ دینا آپ مجھے پہچانے کہ نہ پہچانے، اتنا تو آپ جانتے ہیں فلاں وقت آپ کو ولایت دی گئی اور ولایت کی خلعت قل هو اللہ کی تھی، اب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خلعت ولایت میں نے ہی تمہیں دی تھی، اور بارگاہ الہی کی حضوری آپ تو عام راستوں سے جاتے ہو، اور میں انی ادخل من باب السر واخرج منه، میں ایک وہ راستہ جو بالکل رازدارانہ ہے اس سے جاتا اور آتا ہوں، کسی کو اس میں آنے کی اجازت ہے، وہ میرا، اس لیے آپ کو میری ملاقات کا شرف کب حاصل ہو؟ اب جب یہ حضرات پہنچے تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے فوراً یہ کہا کہ میں نے شیخ عبد القادر کو تک نظر پہنچانے میں بہت دیر کر دی، وہ واقعتاً اللہ کے ان اولیاء میں ہیں جن کے ہاتھ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی جب دنیا میں تصرف پر معمور ہوئے اس وقت سے لے کر جب تک امام مہدی نہ آئے اس وقت تک جس کو ولایت اور قطبیت ابدالیت وغیرہ جو بھی مناصب ہیں وہ حضور غوث پاک ہی کے تصرف سے ملیں گے۔ بہجت الاسرار شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی خبروں میں رہ کر ساری دنیا میں تصرف کرنا یہ صرف 2 آدمیوں کا کام ہے، ایک شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک شیخ حماد دباغ۔ دوسری روایت وہیں ذکر ہے کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک شیخ احمد کبیر رفاعی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرف ہی سے سب کام ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی جو تصرف فرماتے ہیں یہ غوث پاک کا ہی طفیل ہے اور انہی کی نیابت ہے، اگرچہ یہ لوگ بڑی بزرگ شخصیتیں ہیں اور ان کے مراتب علیاء کو سمجھنا آسان نہیں، مگر اللہ نے غوث پاک کو سب کا تاج بنا دیا ہے، جس کو جو مرتبہ بھی